بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہیمۃ الانعام کون ہیں؟ ان کا ذکر چوتھے پارے میں ہے۔ وہ 4 جوڑے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ اور گائے ہے، اور جب اس کے نر اور مادہ ملائے جاتے ہیں تو وہ 8 ہو جاتے ہیں۔ اب آج کل ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ لوگوں کے سامنے ہے، کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے۔ وہ جو 8 جانور ہیں جی، ان میں بھینس اور بھینسا شامل نہیں ہے، تو جو بھینس کی قربانی دے گا تو وہ صحیح نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ پہلی تو یہ بات سن لیں، اس بات کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی بیان فرما دیا تھا۔ مثلاً وہاں بھیڑ کا ذکر تھا، تو جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، مینڈے کی قربانی دے سکتے ہیں؟ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مینڈا بھی تو بھیڑ ہی کی نوع ہے، اسی کی قسم ہے، تو جو جانور جن کا وہاں ذکر ہوا ہے، اس کی جتنی بھی انواع موجود ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ایک لفظ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہمارا مزاج یہ نہیں کہ ہم نے کسی سے بحث کرنی ہے، یہ صرف آپ کے علم کے لیے ہے، آپ کو علم ہو کہ بات ہے کیا۔ چونکہ یہ بھینس اور بھینسا جو ہے یہ مکہ اور مدینہ میں تھے ہی نہیں، یہ وہاں اب بھی نہیں پائے جاتے۔ یہ پہلی صدی میں ہی تابعین کے دور میں جب اسلام پھیلا تو عربی زبان میں الجاموس جسے بھینس کہتے ہیں، تو تابعین کے دور میں جب یہ مسئلہ پھیلا کہ اب یہ جاموس یعنی بھینس، پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ حلال جانور ہے یا حرام، چونکہ یہ مکہ اور مدینہ میں تو تھا ہی نہیں، یہ بعد میں آیا۔ اب قرآن کی اس نص سے جو خصوصیات جس نوع میں پائی جاتی ہیں، اسی نوع کو اس جانور میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب اس دور کے جو ماہرین حیوانات تھے، انہوں نے اس دور میں فتویٰ دیا کہ یہ جو جاموس ہے، اس کی ساری خصوصیات بکر سے ملتی ہیں، یعنی گائے سے ملتی جلتی ہیں۔ اب عربی لغت کوئی بھی آپ کھول لیں تو وہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس جو ہے یہ گائے کی نوع ہے۔ یہ صرف قربانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ یہ جو نوع ہے بکر کی ہے، اب اس کے اوپر سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے زکوٰۃ کی، کہ اگر ایک بندے کے پاس 30 گائیں ہوں تو اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ اگر کسی کے پاس 30 بھینسیں ہیں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ لگے گی یا نہیں؟ تو زکوٰۃ کا نصاب اس دور میں پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں، تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں، کہ زکوٰۃ کا نصاب جب بھینسوں کو دیا گیا تو وہ گائے کی ہی شپیز مان کے دیا گیا، کیونکہ یہ نوع اس کی تھی۔ اب دیکھیے، یہ اجماع امت ہے، پہلی صدی سے اجماع ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ نوع ہے بکر کی، زکوٰۃ بھی گائے کے حوالے سے ہوگی اور قربانی بھی گائے کے حوالے سے ہوگی۔ جتنے حصے اس میں قربانی میں گائے کے ہیں، اتنے ہی حصے بھینس کے ہوں گے۔ لوگ بڑی کنفیوژن میں ہیں کہ ہم میں سے سب پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، تو کیا ہماری قربانی ہوگی یا نہیں؟ جیسے 7 حصے وہاں گائے میں ہیں، ویسے ہی 7 حصے بھینس میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔